بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے مراقبہ سیریز میں آج یہ لیکچر کریں گے کہ ہم مراقبہ کے ذریعے اپنے خوابوں کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں، برے خوابوں کا اثرات کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ خواب نفسیاتی ہوتے ہیں جو ہماری وشز ڈیزائرز پہ مبنی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے لاشعور میں موجود فیئرس فوبیاز کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور کچھ ہماری لائف کی سٹرگلز کو کسی نہ کسی طریقے سے خواب میں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ کچھ تعبیر والے خواب ہوتے ہیں جن کا تعبیر کے سگنلز ہوتے ہیں، ان کا کچھ مطلب ہوتا ہے۔ پھر کچھ سچے خواب ہوتے ہیں، کچھ روحانی پروگرس والے خواب ہوتے ہیں۔ ہم اپنا آج کا لیکچر فوکس کریں گے وہ خواب جو ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، جو ہمارے فیئرز فوبیاز کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے ہمیں کوئی خواب آ گیا کہ جس کی وجہ سے ہم تھوڑے ڈسٹرب ہیں، ہم پریشان ہیں، یا ایک ہی خواب لوگوں کو بار بار آتا ہے۔ ہم ان خوابوں کا علاج ہم کیسے کریں گے، ہمارا یہ آج کا لیکچر صرف اس ٹاپک کے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ جان لینا ہے کہ خواب ایک نعمت ہے، یا ایک فیسیلٹی ہے، یا ایک فیچر ہے۔ سمجھیں آپ کے گھر میں کھڑکی کھلی ہے جس سے ہوا آتی ہے۔ آپ کی کھڑکی جب کھلی ہے، ہوا آتی ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باہر ہوا چل رہی ہے۔ آپ کی یہ کھڑکی اگر بند ہو تو بھی باہر ہوا چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ تب صرف چلتا ہے کہ جب آپ گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ تو اکثر ہم لوگ برے خوابوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ برا ہونے والا ہے، کہ ہمیں کچھ خواب آیا ہے، اب برا ہونے والا ہے۔ تو اب ہم اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ خواب آئے یا نہ آئے، برا اگر ہونا ہو تو برا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کچھ بھی برا ہونے سے بچائے، کہ کوئی خواب نہیں آتے اور پلس مائنس زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کے ساتھ خواب آتے رہتے ہیں، کوئی پلس مائنس کوئی برا نہیں بھی ہوتا۔ تو خواب صرف ایک انڈیکیشن ہے، کھڑکی کھلی ہے۔ اور خوابوں کے مطلب تعبیر کا علم اتنا کمپلیکس ہے کہ اکثر ہمیں خواب کا مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا۔ خواب اچھا ہوتا ہے اور ہم خود سے اس کا مطلب غلط نکال کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ برا خواب دیکھ لیا ہے، اب ہماری زندگی میں کچھ برا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے، اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہم اپنے خواب کے اپنے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف۔ اگر آپ کو کوئی برا خواب آئے، کوئی منفی خواب آئے، تو آپ نے اس کا حل کیسے کرنا ہے، اس کے نفسیاتی اور روحانی اثرات اپنے اوپر سے کیسے اتارنے ہیں، میں اس کو نام دیتا ہوں ڈریم مینجمنٹ کا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ خواب کا مطلب آپ سے خود سے نہیں نکالنا، آپ کو خود نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ایسا خواب ہے جو کہ ظاہری طور پہ بھی اور ویسے بھی برا لگ رہا ہے، تو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جب آپ کی آنکھ کھلے یا جب صبح بیدار ہوں، آپ کو خواب یاد آئے، تو آپ نے سنت طریقہ اپلائی کرنا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب آپ کو کوئی برا خواب آئے تو آپ بیدار ہوں، آنکھ کھلے، تو آپ نے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ تھو تھو کر دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کر دیں گے تو اس خواب کا اثر فوراً زائل ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ 40 سال 40 ماہ تک بھی اس کا اثر ہوا میں معلق رہے۔ تو سب سے پہلے کام آپ نے کیا کرنا ہے، سنت طریقے سے خواب کا اثر زائل کر دینا ہے، اور اس سنت کے عمل کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ آپ نے عمل کر دیا، اس کا اثر زائل ہو گیا۔ اب آپ نے اس خواب کو بھول جانا ہے، بار بار یاد نہیں کرنا۔ اگر آپ خواب کو بار بار یاد کریں گے تو آپ کا اس کے ساتھ ایک لنک بن جائے گا، اور ایک آپ کے ساتھ وہ دوبارہ اور نیگیٹیوٹی اٹیچ ہو جائے گی۔ تو آپ نے خواب کے ساتھ جو عمل کر دینا ہے، اس کے بعد بھول جانا ہے آپ نے، نہ وہ خواب آپ نے بار بار لوگوں کو بتانا ہے، نہ خود سے اپنے ذہن میں یاد کرنا ہے، ورنہ لنک بن جائے گا، دوبارہ نیگیٹیوٹی آ جائے گی۔ دوسرا آپ نے کرنا ہے کہ صدقہ کر دینا ہے حسب توفیق۔ صدقہ 1 روپے کا بھی ہوتا ہے، 1 کھجور کا بھی ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا بھی ہوتا ہے۔ حسب توفیق آپ صدقہ کر دیں جس طریقے سے آپ پہلے کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو کام آپ نے کرنا ہے، جس کے اوپر میرا یہ ٹاپک ہے، وہ ہے ڈریم مینجمنٹ۔ اس اپنے نیگیٹو ڈریم کو آپ نے خود مینیج کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ فرض کریں آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے کوئی آپ نے گھر یا ایک گراؤنڈ کا ماحول دیکھا کہ کوئی سانپ ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے، بس اتنا سا آپ نے خواب دیکھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ دن میں کسی وقت ایزی ہوں، وضو کر لیں، نماز آپ نے پڑھی ہو، بیٹھیں،
ریلیکس ہو کے بیٹھیں، ذہن کو ریلیکس رکھیں، جسم کو ڈھیلا چھوڑیں، ذہن کو خیالات سے خالی کریں اور آنکھیں بند کریں پرسکون ہو کر، اور اپنے تصور میں، اپنی امیجنیشن سے اس سین کے اندر چلے جائیں جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا، اور ساتھ کوئی سا کلام پاک پڑھنا شروع کر دیں، پہلا کلمہ پڑھ لیں، کوئی سورت پڑھ لیں، میرے سے ریکمنڈیشن ہے تو سورہ کوثر پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کو اسپرچل پاور ملے گی، میرا آپ کا روحانی لنک بنے گا اور آپ کو اس کام میں فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے کوئی سا کلام پاک پڑھ لینا ہے اس مراقبے سے پہلے بھی، اور جب آپ وہاں پہنچ جائیں اس سین میں تو بھی آپ نے وہ کلام پاک اپنی مرضی کا، درود شریف، کلمہ طیبہ، آیت الکرسی، سورہ کوثر، کچھ بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اب چونکہ آپ اپنی امیجنیشن سے ایک میڈیٹیشن کر رہے ہیں، تو اب اپنی امیجنیشن میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی پاور آف امیجنیشن سے، اپنی پاور آف انٹینشن سے۔ اسی سین میں آپ نے چلے جانا ہے، اسی انوائرمنٹ میں جہاں آپ نے وہ سام دیکھا تھا، اور اب خواب میں تو آپ بے بس تھے لیکن اب آپ ایکٹیو ہیں، اب آپ وہیں پہ جہاں گراؤنڈ میں کھڑے ہیں اب آپ ایکٹیو ہو جائیں، اپنے ہاتھ میں اپنی امیجنیشن سے سانپ کو مارنے کے لیے کوئی بھی اوزار، کوئی بھی چیزیں پکڑ لیں، اور آپ سانپ کو اچھے طریقے سے اس کے بعد اس کا سر کچلیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو ڈسپوز آف کریں، اور اس کے بعد ہاتھ صاف کریں، ہاتھ جھاڑیں، اپنے ذہن کو ریلیکس کریں اور واپس آ جائیں۔ بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے کہ اس طرح کے خواب کے ساتھ۔ اسی طرح اگزامپل دیتا ہوں، کوئی شخص آپ کو خواب میں، کوئی شخص آپ کو ٹیز کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو آپ خواب میں واپس چلے جائیں، اسی طرح مراقبہ کر کے اس امیجنیشن میں چلے جائیں، کلام پاک پڑھیں اور اس شخص کو وارننگ کریں، دھمکی دیں کہ اب آپ نے اگر میرے بارے میں نیگیٹو سوچا، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مجھے ڈریم میں میرا پیچھا کیا، تو میں آپ کے ساتھ یہ کر دوں گا۔ اس کو ڈرائیں، دھمکائیں۔ آپ چونکہ اس خواب میں ایکٹیو ہیں، اپنی امیجنیشن میں آپ چاہے اپنے پاس ویپن پکڑیں، چاہے اپنے پاس کسی قسم کا اوزار پکڑیں اس کو ڈرانے کے لیے، چاہے آپ اس کو کچھ اسی خواب میں کچھ پنشمنٹ دے دیں، کچھ 2-4 تھپڑ اس کو لگا دیں، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح وارن کر دیں، اور اس کے بعد آپ واپس آ جائیں۔ اس طریقے سے آپ نے اپنا ہر ڈریم مینیج کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اس کے بعد اگین آپ نے ریلیکس ہو جانا ہے، مطمئن ہو جانا ہے کہ آپ نے اس خواب کے بارے میں جتنے کام کر سکتے تھے آپ نے سارے کر لیے، سنت طریقہ کر لیا، آپ نے صدقہ دے دیا اور ڈریم کو مینیج کر لیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس طرح کرنے سے اثر واقعی ختم ہو جائے گا؟ جی ہاں، 100%۔ پہلی تو بات آپ سمجھ لیں کہ خواب کون دیکھتا ہے؟ خواب آپ کا لاشعور دیکھتا ہے، اور جب آپ ریلیکس ہو کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کا سب کانشیس ہوتا ہے جس کو آپ امیجنیشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور خواب اکثر یا تو خواب سائیکولوجیکل ہوگا یا خواب اسپرچول ہوگا۔ اگر خواب سائیکولوجیکل ہے تو آپ نے ایک سائیکولوجیکل ٹیکنیک سے اس کا اثر اتار کے زیرو کر دیا، اور اگر خواب اسپرچول ہے تو بھی آپ نے مراقبہ کر کے کلام پاک کی طاقت سے اس کا کلا کما صد باب کر دیا۔ خواب کا نفسیاتی اثر بھی ختم ہوگا، خواب کا روحانی اثر ہوگا، ختم ہوگا، اور آپ کی زندگی اس سے کلیئر اور کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ آپ 1-2-3 دفعہ کریں تو ایسے نیگیٹو خواب اگر آپ کو آتے تھے تو 2-3 دفعہ کرنے سے ایسے خواب آنا ہی بند ہو جائیں گے، اور جب یہ خواب بند ہو جائیں گے تو یہ اٹ سیلف اس کے اوپر ایک آپ کو یقین دہانی ہوگی، ایک حجت ہوگی کہ آپ نے جو عمل کیا وہ 100% افیکٹو ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے خوابوں کو مینیج کرنا ہے اور اپنی چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے۔ یہ ہمارے آج کا ٹاپک تھا، یہاں پہ ہم اپنا ٹاپک